میرے دوستوں، دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک، میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک۔ اور میرے پیارے دوستوں، 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا۔ ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا، اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے۔ ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی۔ کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا، جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے۔ مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا۔ مولانا جعفر کہتے ہیں میں نے میری بیوی کو دیکھا، سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے، کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا۔ وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، کی نا محنت کی نا، مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی۔ ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا، وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب، تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے، لیکچر سنے، سب کے نام آتے، بہت سو کے نام آتے۔ ہاں کوئی مسلمان کا نام نہیں، بولو نا، کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے، ان کے نام نہیں آتے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا؟ میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے۔
جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے، وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز۔ انہوں نے کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آئے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان۔ بولو مسلمان۔ آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان۔ ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز، وہ بھی کون تھے؟ مسلمان۔ ارے بولو وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان۔ بولو سیٹھ حاجی عثمان۔ اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سوریا طیب جی، وہ بھی مسلمان۔ اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو، شاہ عبد العزیز نے۔ بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی۔ کیا نام ہے؟ بولو سلطان۔ ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان۔ یہ کھڑے ہو گئے 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا، انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان۔ بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے افضل نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے، بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی۔ میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ۔ اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے۔ جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں۔ کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی۔ پورا مجمع حیران کھڑا ہے۔ آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو۔ اور میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دہلی میں چاندنی چوک۔ میرے دوستو دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک۔ اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے؟
اور ایسے شہید نہیں ہوئے, کسی کو لوہے سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا گیا, کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے, سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا, اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا, اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتوا دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے, انگریزوں کو نکالیں گے, ہندوستانی رہیں گے, اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر, بولو کیا نام, انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا, مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ سبسکرائب مائی چینل, شیئر, کامنٹ. 15 آدمی تھے, سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا, کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اور کہا وہ ریل چلی امبالہ سے لے کے لاہور تک, وہ ریل چلی لاہور سے لے کے ملتان تک, وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا, 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے, ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا, جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے, کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے, ٹیک لگائے تو بھی چوبے, بیٹھے تو بھی چوبے, اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا, سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے, کہتے میرا چھوٹا بچہ, جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا, سب سے چھوٹا والا, کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا, ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی, میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا, کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا, لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی, تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا, انگریزوں کو نکالا, ہم خود انگریز بن گئے, ہم خود انگریز بن گئے. کی نا محنت کی نا, مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں, ہم لوگ ہندوستان والے, کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے, تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے. وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. میرے کو ایک ملا تھا, میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہا بہت بے ایمانی ہے, 100 میں 99 تو بے ایمان ہے. میں نے کہا برابر ہے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی ہمارا بھارت مہان. بولو پھر بھی ہمارا بھارت. لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا, یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا, انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا, ہم خود انگریز بن گئے. دیکھو نا, یہاں خالی حساب لگاؤ, انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے, ہم خود انگریز بن گئے. بھائی ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نا بڈھے جیسا کون پہنے, کیا پہنے گا, ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ, یہ کیا ہے. انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی, ارے شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ. خود انگریز بن کے بیٹھے, شرٹ پینٹ, ٹی شرٹ, جینس, داڑھی نہیں, ہاں ہماری پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے, اور بال, بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں, کیا ہینڈسم بال. یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے, یہ ایریا بھیک مانگتا ہے, یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے, اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے, اوپر اتنے بال لے کے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر لٹکائے جا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں, ابھی یوں کرے گا نکل گئے. کیا ہوا بھائی, جوئے پڑ گئی. ابھی یوں کر کے دیکھے گا, کوئی دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہوگی, وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی. کمانے دھمانے کا نہیں, انہیں ہوشیاری ماننے کا. 1 روپیہ کمانے کا نہیں, بڑے بڑے موبائل لے کے جاتا ہے. جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو, یہ کیا,
وہ چلا گیا. اسلام کا قانون تھا کوئی ملے السلام علیکم یا ہلو ہائی گڈ مارننگ. کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. شرم کرنا چاہیے میرے دوستوں. ہندوستان جب آزاد ہو رہا تھا نا, ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی, مصطفیٰ کا طریقہ آتا. یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے, سب انگریز بن کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا, ایسا لگتا انگریز میں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ میں معاف کرنا, انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا. ہاں گڈ مارننگ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو, آف کورس وائی ناٹ. انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا. اور کم بخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے, عربی زبان آسمان کی زبان ہے. سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے. تو سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں اپنی بیوی کتنی عورتوں کو بیوہ کیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے اور تم تو واپس وہی بن گئے. اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے. بولے نا مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بہت بڑی بات ہے, مصطفیٰ رحمت والے تھے. بولو مصطفیٰ. ہم لوگوں کے دل میں رحم, کسی کے اوپر مہربانی, کرم, پیار. ہمارا دل تو بہت کالا ہے. صحیح میں کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, اپنے کو نیند نہیں آتی رات کو. کلر اس کے گھر میں لگتا ہے, اور جب سامنے ملے گا السلام علیکم بھائی کیسے ہو, اور اندر اندر سے سوچتا ہوگا اس کا گھر گرے تو اچھا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بولتا ہوں؟ جہاں بیٹھے گا برائی شروع کرے گا. برائی برائی, اتنی برائی. کوئی تو ایسا لگتا کہ کٹھور کا مہا سماچار. اوٹے پر بیٹھ جائے گا, اس نے ایسا کیا, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کا لڑکے کیسا, اس کی بیوی کیسا ہوا. تب بخت تیرا منہ تو دیکھ آئینے میں جا کے, تیرا کیا ہوا. سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں اپنی بیوی کتنی عورتوں کو بیوہ کیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے اور تم تو واپس وہی بن گئے. اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے. بولے نا مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بہت بڑی بات ہے, مصطفیٰ رحمت والے تھے. بولو مصطفیٰ. ہم لوگوں کے دل میں رحم, کسی کے اوپر مہربانی, کرم, پیار. ہمارا دل تو بہت کالا ہے. صحیح میں کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, اپنے کو نیند نہیں آتی رات کو. کلر اس کے گھر میں لگتا ہے, اور جب سامنے ملے گا السلام علیکم بھائی کیسے ہو, اور اندر اندر سے سوچتا ہوگا اس کا گھر گرے تو اچھا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بولتا ہوں؟ جہاں بیٹھے گا برائی شروع کرے گا. برائی, اتنی برائی. کوئی تو ایسا لگتا کہ کٹھور کا مہا سماچار. اوٹے پر بیٹھ جائے گا, اس نے ایسا کیا, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کا لڑکے کیسا, اس کی بیوی کیسا ہوا. تب بخت تیرا منہ تو دیکھ آئینے میں جا کے, تیرا کیا ہوا. میں سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. عید آ رہی نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو, پڑھیں گے نا. یہاں بھی اپنا ڈوگلا پنا ہے. عید کی نماز واجب, فجر کی نماز, فجر اپنا باپ پڑھے گا, اور عید کی نماز میں آئے گا, بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا بے شرم جا, کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ, ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی. امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت، کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا اس کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا؟ میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی، اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں. اور جیسے عید کی نماز ہوئے گی نا، کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے گے. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے. کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے؟ کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے. شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا ہے، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے. نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے، کس طرح باہر نکلے، کس طرح باہر؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن، بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین. اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی، کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فکر مت کرنا، آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. میرے دوستو یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے، ورنہ وہ غریب روئے گا، اس کی بیوی روئے گی، اس کے بچے روئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا، اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے. اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ، ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا، ان کو بھی 1-2 گوشت کے ٹکڑے دے دینا، تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے. ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے؟ 2 مہینے کے بعد جاؤ تو بھی کھلاتا ہے، وہ سکھا ہی رہتا، سکھا کے رکھتا. کیا ہے؟ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، یا علماء یا مسجد کے امام یا اذان دینے والے
اللہ کی قسم ان کے گھروں میں گوشت بہت کم آتا ہے اور ہمارے گھر میں سال پر آتا ہے، پھر بھی جمع کرنے کا پیٹ نہیں بھرتا ہمارا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو، آمین آمین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے؟ سنو کتنے رحم والے تھے، یہ سننے جیسی بات ہے، پھر بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے، ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا۔ بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا۔ ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا، اس کا بیٹا میں جانتا ہوں، وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو صحابی خوش ہو گئے، میرا بیٹا کھیل رہا ہے۔ اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا، تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ تو وہ باپ بھاگنے لگے۔ ہمارے نبی نے کہا رکو رکو رکو، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں، میری بیوی کھائی نہیں، ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے، میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا رکو، جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا، جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا، وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا، میں کھانا نہیں کھایا، میں پیاسا رہا، میں تو بھوکا تھا، تو میرا بیٹا میں تیرا باپ۔ کہا وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا، وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا، نام لینا۔ وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا، جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا، وہاں مت کرنا۔ تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے، میں پیار نہ کروں؟ ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا، کوئی یتیم بھی تو ہوگا۔ کوئی یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا، ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا، بتاؤ اس یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا؟ اس یتیم کو اپنا۔ اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا، تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں۔ بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا، انہوں نے یتیم تھے نا، پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا؟ میں بھی یتیم رہا ہوں اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارو سچ بتاؤ، جب نبی اتنی محبت کرنے والا، ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی؟ پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں؟ آج سے وعدہ کرو، چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ، چلو دوسرا وعدہ کون کرتا؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب آخری بات اور پھر بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو؟ تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں؟ بنیں گے انشاءاللہ؟ ایک کام کرنے کا، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں، لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا، نہیں میں کروں گا، نہیں میں یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے ہیں تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹھور میں؟ کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آ جا کرتا کوئی بکرا ایسا؟ صرف حجت الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا۔ حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا، ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے، جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا، ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے۔ وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا، ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے، ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا، پھر تو اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے۔ تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے، پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے، پھر بھی پڑھنے کا، کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا، اس میں شریعت آتی ہے،
چھری چلتی ہے نا، اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے، چلاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، مگر اللہ کا حکم میں چھری چلاؤں گا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے، کائے کو پڑھوں فجر، لیکن نہ پڑھوں گا، اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا، بکرے پہ چھری چلایا تھا، خون کا قطرہ گرا، اللہ نے میری مغفرت کر دی، فجر کی نماز پڑھوں گا، جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا، فجر پڑھتا ہوا نکلے گا، جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پڑھیں گے، بولو کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی میں تو پھر شروع بالکل پکا شروع ہوا، بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے نماز معاف ہی نہیں کیا بھائی، بولو کٹھور میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا؟ اللہ کہتا کھڑے ہو کے پڑھ، کھڑے ہو کے پڑھ، کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتے ہیں نہیں چلے، اللہ بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے بولو کہاں کے نہیں بیٹھ کے پڑھ؟ کوئی ہاسپٹل میں پڑھا ہے، اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ، ہاسپٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو سجدہ، اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے، رکوع میں بھی اشارہ کر لے، سجدے میں بھی اشارہ کر لے، قبول کر لوں گا۔ کہا لیکن ڈاکٹر نے میرے کو پانی استعمال کرنے منع کیا، کہا پانی استعمال کرنے منع کیا، یہ ہاسپٹل کی دیوار ہے نا، اس پہ تیمم کر لے، بولو کھڑے پڑھ، بیٹھے پڑھ، لیٹے پڑھ، اشارے پڑھ، مگر معاف کیا؟ نہیں بولو اللہ نے معاف کیا؟ پڑھنے کا کہ نہیں نماز؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، بولو پڑھیں گے اللہ نماز معاف کیا؟ نہیں زور سے بول، کیا؟ آواز کیا؟ کیا، دو جگہ معاف کر دیا۔ ایک پاگل بھائی جس کا دماغ ہی نہیں چلتا، کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی چلاتا ہے، ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دماغ سے جو معذور ہوتے، اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز، اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز، بولا چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز، دو جگہ معاف ہے، چھوٹا بچہ اور یہ سب چھوٹے بچے تو نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے، تو ایک ہٹا دو، کون بچا؟ بھائی نماز دو پر ہی معاف ہے، بچے پر اور پاگل پر، ہم نہیں پڑھے تو بچے تو ہے نہیں، تو اب بچا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے پورے کٹھور میں اپنے آپ کو کتنا بھی ہوشیار بولتا، اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ، دیکھو بہت بہت اچھا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، ہندوستان کی آزادی کا مہینہ، کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر، بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ یعنی آواز نہیں ہے، جم کے بولو نا پڑھیں گے نماز۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں، خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گلاٹی مارتے بھائی، بہت فجر کی نماز میں ادھر ادھر ہو جاتے۔ ہاں قاری صاحب 1.5 صف پوری نہیں ہوتی مسجد کی، کہاں جاتے؟ چلو بھائی ظہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا سورت گیا، کوئی بولے گا کھولوڑ گیا، اثر میں نہیں ہوئے، مغرب میں، عشاء، فجر میں، کون سی بات ہر میں؟ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب، تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے، لیکچر سنے، سب کے نام آتے، بہت سو کے نام آتے، ہاں کوئی مسلمان کا نام نہیں، بولو نا کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا، حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے، ان کے نام نہیں آتے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے، قرآن کہتا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے۔ جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا۔ 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو بھگانے میں
سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے، وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز. انہوں نے کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آئے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو، شاہ عبد العزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے، 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا، انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے. بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے. اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی. اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ہے میرے دوستوں ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو. اور میرے دوستوں وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستوں دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ سبسکرائب مائی چینل، شیئر، کامنٹ. 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں
हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, कहा हमको रेल के डब्बे में डाल दिए, इसी हाल में रेल के डब्बे में डाल दिए, और कहा वो रेल चली, अंबाला से लेकर लाहौर तक वो रेल चली, लाहौर से लेकर मुल्तान तक वो रेल चली। कहते 22 घंटे के बाद हमको पानी पिलाया जाता था, 25 घंटे के बाद हमको थोड़ा बहुत खाना खिलाया जाता था। वो कहते हैं कि जब हमको रेल के डब्बे में से निकाला तो लोहे के पिंजरे तैयार थे, उन पिंजरों में हमको रख दिया गया, जो पिंजरे चारों तरफ से नोक वाले थे, खड़े रहे तो भी पाँव में चुभे, टेक लगाए तो भी चुभे, बैठे तो भी चुभे, इतनी परेशानी में थे। मौलाना जाफर कहते इसी परेशानी के आलम में मेरी बीवी और 3 बच्चों को लाया गया। मौलाना जाफर कहते मैंने मेरी बीवी को देखा, सच बताओ इस हाल में हम अपनी बीवी को देखे। कहते मेरा छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था 4 साल का, सबसे छोटा वाला, कहा वो तो मेरे लोहे के पिंजरे के पास आया और अपना हाथ डाल के कहता अब्बा बाहर आ जाओ ना, अब्बा बाहर आ जाओ ना। वो कहते मेरे हाथों में तो हथकड़ियां थी, मैंने धीरे से अपना हाथ अपने बेटे के हाथ में रखा, कहा बेटा अगर जिंदा रहा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मर गया तो कयामत में हौज़े कौसर पर प्यारे नबी के साथ में तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। ये हिंदुस्तान को उलमा ने क्यों मेहनत की? ताकि अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को निकाला, हम खुद अंग्रेज बन गए, हम खुद अंग्रेज बन गए। की ना मेहनत की ना, मौलाना जाफर थानेसरी ने मेहनत की। अभी आपको बताया 14,000 उलमा शहीद हो गए। मेरे दोस्तों उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अरे मेरे प्यारो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इसीलिए हम तो कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं। बोलो हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। ये हम लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तान वाले, कि अगर हमको वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो भारत की जमीन से हम तयम्मुम करते हैं। तो पाक पवित्र जमीन तो हमने समझा है, वजू से अगर पाकी होती है तो भारत की मिट्टी से भी पाकी होती है। इसलिए कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अल्लाह हमको वतन से मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ, मेरे को एक मिला था, मेरे को कहता मौलाना अपना हिंदुस्तान तो बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बेईमानी है, 100 में 99 तो बेईमान है। मैंने कहा बराबर है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। बोलो फिर भी हमारा भारत। लेकिन मेरे को एक सवाल आपसे पूछना, ये सारे उलमा ने जो मेहनत की थी ना, अंग्रेजों को मुस्तफा का दामन आओ लाओ उल्टा हो गया, हम खुद अंग्रेज बन गए। देखो ना, यहां खाली हिसाब लगाओ, अंग्रेजी कपड़े कितने और इस्लामी कपड़े कितने, हम खुद अंग्रेज बन गए। भाई हमको अभी कुर्ता पैजामा ना बुड्ढे जैसा कौन पहने? क्या पहनेगा? टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट, ये क्या है? अंग्रेजों को निकाला, खुद अंग्रेज बन गए। दाढ़ी उड़ा दी, दाढ़ी, अरे शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए। सारे वो बेचारे मौलाना जाफर थानेसरी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, एक ही काम था, अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजी तहजीब को निकालो, इस्लामी तहजीब को लेकर आओ। खुद अंग्रेज बन के बैठे, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, जीन्स, दाढ़ी नहीं, हाँ हमारी पैजामा पटलून टखनों के नीचे, और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है, और पीछे वाला तो पहले से फकीर है, ऊपर इतने बाल लेके कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा, यही तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल के, क्या हुआ भाई, जुए पड़ गई? अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचती कि तपेली कहां जा रहा है भाई। कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का, 1 रुपया कमाने का नहीं, बड़े बड़े मोबाइल लेके जाता है। जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, हाँ क्या वो चला गया। इस्लाम का कानून था, कोई मिले अस्सलाम वालेकुम, यहाँ हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता है ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता। यहाँ तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के, उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मेरे दोस्तों? बल्कि मैं माफ करना, अंग्रेजी जबान बोलने में फख्र महसूस करेगा। हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो हाय हाउ आर यू, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट।
अंग्रेजी बोलने में फखर महसूस करेगा। वो कमबख्त को बोलो अंग्रेजी जबान जमीन की जबान है, अरबी जबान आसमान की जबान है। सूरह फातिहा सही किया तूने? इतना बड़ा मजमा बैठा है, सूरह फातिहा सही नहीं होगी और अंग्रेजी जबान में खुश होता है। तो सारे उलमा कयामत में हमको नहीं पकड़ेंगे कि हमने तो तुम्हारे वास्ते अपनी जाने, अपनी बीवी, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चे यतीम हो गए और तुम तो वापस वही बन गए। इसलिए मेरे प्यारो इस बात पे आ जाओ भाई, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? जरा पक्का बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगे। बोले ना मुस्तफा का दामन। बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हम यहां से जाते जाते मुस्तफा का दामन, एक बात बहुत बहुत बड़ी बात है, मुस्तफा रहमत वाले थे। बोलो मुस्तफा। हम लोगों के दिल में रहम, किसी के ऊपर मेहरबानी, करम, प्यार है? हमारा दिल तो बहुत काला है सही में। किसी के घर में कलर लगता होगा ना, अपने को नींद नहीं आती रात को, कलर उसके घर में लगता है नहीं, वो जब सामने मिलेगा अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, और अंदर अंदर से सोचता होगा इसका घर गिरे तो अच्छा। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोलता हूं? जहां बैठेगा बुराई शुरू करेगा, बुराई बुराई, इतनी बुराई, कोई तो ऐसा लगता कि कठोर का महासमाचार। ओटे पर बैठ जाएगा, उसने ऐसा किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़के कैसा, उसकी बीवी कैसा हुआ। कब बका तेरा मुंह तो देख आईने में जाके, तेरा क्या हुआ? दिल्ली में चांदनी चौक है, वहां से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक मेरे 200 लोग कसम खा कर कहते कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। आलिमों को फांसी दी गई थी दरख्तों के ऊपर, चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हो गए। कितने उलमा शहीद हो गए? और ऐसे शहीद नहीं हुए, किसी को लोहे से मारा गया, किसी को तलवार से मारा गया, किसी को बंदूक की गोलियों से मारा गया। अरे यहाँ तक के उलमा के कपड़े उतारे गए, सुअरों की खालों में बंद किया गया और उसके बाद अंगारे पर डाला गया। और हर आलिम को कहा जाता था कि फतवा दे दो कि अंग्रेजों को रखना है। हर आलिम ने कहा हिंदुस्तान जमीन हमारी जमीन है, अंग्रेजों को निकालेंगे, हिंदुस्तानी रहेंगे और कयामत तक मुस्तफा का दामन भी यहाँ रहेगा। हालांकि आपको मालूम है अंग्रेजों को भगाने में सबसे पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अंग्रेज अंदर आते गए, कब्जे पे कब्जा करते गए। वो तो अल्लाह के एक वली खड़े हो गए जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। बोलो ना क्या नाम? मुसलमान का भले नाम नहीं आवे, लेकिन सुनो है कि नहीं है? अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूं भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान टीपू सुल्तान। बोलो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान। कौन? शेख शाह नवाज, जनरल शाह नवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना वो भी कौन थे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में जिन्होंने पैसा लुटाया वो भी मुसलमान थे, सेठ हाजी उस्मान। बोलो सेठ हाजी उस्मान। और ये हमारा जो झंडा है ना, झंडा, इसकी डिजाइन देने वाली भी मुसलमान खातून है जिसका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी, वो भी मुसलमान। और सबसे अच्छा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बोलो ना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये तराना लिखने वाले भी मुसलमान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले फतवा जो दिया है अंग्रेजों को निकालो, शाह अब्दुल अजीज ने। बोलो किन्होंने? और जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फतवा दिया, एक जवान खड़े हो गए जिनका नाम है सुल्तान फतेह अली। क्या नाम है? बोलो सुल्तान। इनके अब्बा का नाम है सुल्तान हैदर अली, इनका नाम है सुल्तान। ये खड़े हो गए, 350 जवानों की जमात को तैयार किया। अंग्रेजों हजारों हजार की तादाद में, अरे अंग्रेजों 50 से 60 हजार की तादाद में, ये जवान ने सिर्फ 350 को तैयार किया और ऐसा मुकाबला किया, अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। ये जवान कौन थे? जिनको हम कहते टीपू सुल्तान। बोलो कौन थे? अब हमको टीपू सुल्तान की सीरियल बताई गई, उसमें बताया गया टीपू सुल्तान की दाढ़ी भी नहीं है, औरत के पीछे भाग रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी लिखते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं टीपू सुल्तान वो बादशाह थे जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई है।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि टीपू सुल्तान वली नहीं थे, वली से बढ़ के अब्दाल नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के कुतुब थे, बादशाह भी थे और कुतुब भी थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने मैसूर में मस्जिद बनाई। मैसूर जाओ, मैं गया, मैं टीपू सुल्तान की दरगाह पर भी गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और टीपू सुल्तान की वो जो मस्जिद है ना मैसूर में, वहां भी मेरा जाना, और बहुत सारे लोग मेरे को ले गए। जब जामा मस्जिद में गए, हमने 2 रकात नमाज पढ़ी तो मुझे याद आया, इतनी बड़ी मस्जिद बड़े हौस के साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तो वक्त के बादशाह थे, उन्होंने मैसूर में जामा मस्जिद बनाई। और जामा मस्जिद की ओपनिंग हो रही है असर की नमाज में। कौन सी नमाज में? सारी मस्जिद गचागच पैक भरी हुई है और सबको फिक्र है कि इमामत कौन कराएगा आज, क्योंकि मस्जिद शुरू हो रही है। अब बादशाह ने मस्जिद बनाई है और मैसूर में बनाई है, और मैसूर की जामा मस्जिद है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर कहा कि इस मस्जिद में इमामत वो कराएगा, पहली नमाज असर की इमामत वो कराएगा जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब यानी जिसकी फर्ज नमाज कभी छूटी। पूरा मजमा हैरान खड़ा है। आखिर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़े, अल्लाह अकबर कह के असर की नमाज शुरू करवा दी। और नमाज के बाद कहा, राज खोलना नहीं चाहता था लेकिन खुल गया, बालिग होने से लेकर अब तक एक भी नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई है। ये है मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के लिए हम कुर्बानी देने वाले। सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, फिर कौन? टीपू। अब मेरे दोस्तों वो 1862, 63, 64, हाँ, ये दिल्ली में चांदनी चौक है, देखा होगा आपने, दिल्ली में चांदनी चौक। मेरे दोस्तों दिल्ली में चांदनी चौक है, वहां से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक मेरे दोस्तों लोग कसम खाकर कहते कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। आलिमों को फांसी दी गई थी दरख्तों के ऊपर, चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हो गए। कितने उलमा शहीद हो गए? और ऐसे शहीद नहीं हुए, किसी को लोहे से मारा गया, किसी को तलवार से मारा गया, किसी को बंदूक की गोलियों से मारा गया। अरे यहाँ तक के उलमा के कपड़े उतारे गए, सुअरों की खालों में बंद किया गया और उसके बाद अंगारे पर डाला गया। और हर आलिम को कहा जाता था कि फतवा दे दो कि अंग्रेजों को रखना है। हर आलिम ने कहा हिंदुस्तान जमीन हमारी जमीन है, अंग्रेजों को निकालेंगे, हिंदुस्तानी रहेंगे और कयामत तक मुस्तफा का दामन भी यहाँ रहेगा। आपको मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना जाफर, बोलो क्या नाम? अंग्रेजों ने उनको हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया। मौलाना जाफर फरमाते हम लोग 15 आदमी थे, सबके हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया। कहा हमको रेल के डब्बे में डाल दिए, इसी हाल में रेल के डब्बे में डाल दिए। और कहा वो रेल चली, अंबाला से लेकर लाहौर तक वो रेल चली, लाहौर से लेकर मुल्तान तक वो रेल चली। कहते 22 घंटे के बाद हमको पानी पिलाया जाता था, 25 घंटे के बाद हमको थोड़ा बहुत खाना खिलाया जाता था। वो कहते हैं कि जब हमको रेल के डब्बे में से निकाला तो लोहे के पिंजरे तैयार थे, उन पिंजरों में हमको रख दिया गया, जो पिंजरे चारों तरफ से नोक वाले थे। खड़े रहे तो भी पाँव में चुभे, टेक लगाए तो भी चुभे, बैठे तो भी चुभे, इतनी परेशानी में थे। मौलाना जाफर कहते इसी परेशानी के आलम में मेरी बीवी और 3 बच्चों को लाया गया। मौलाना जाफर कहते मैंने मेरी बीवी को देखा, सच बताओ इस हाल में हम अपनी बीवी को देखे। कहते मेरा छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था 4 साल का, सबसे छोटा वाला, कहा वो तो मेरे लोहे के पिंजरे के पास आया और अपना हाथ डाल के कहता अब्बा बाहर आ जाओ ना, अब्बा बाहर आ जाओ ना। वो कहते मेरे हाथों में तो हथकड़ियां थी, मैंने धीरे से अपना हाथ अपने बेटे के हाथ में रखा, कहा बेटा अगर जिंदा रहा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मर गया तो कयामत में हौज़े कौसर पर प्यारे नबी के साथ में तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। ये हिंदुस्तान को उलमा ने क्यों मेहनत की? ताकि अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को निकाला, हम खुद अंग्रेज बन गए, हम खुद अंग्रेज बन गए। की ना मेहनत की ना, मौलाना जाफर थानेसरी ने मेहनत की। अभी आपको बताया 14,000 उलमा शहीद हो गए। मेरे दोस्तों उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अरे मेरे प्यारो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इसीलिए हम तो कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं। बोलो हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं।
وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے ہیں، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے۔ وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ ہاں، میرے کو ایک ملا تھا، میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے، 100 میں 99 تو بے ایمان ہے۔ میں نے کہا برابر ہے، 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی ہمارا بھارت مہان۔ بولو پھر بھی ہمارا بھارت۔ لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا، یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا، انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا، ہم خود انگریز بن گئے۔ دیکھو نا، یہاں خالی حساب لگاؤ، انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے، ہم خود انگریز بن گئے۔ بھائی ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے؟ کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ، جینس، شرٹ، پینٹ، یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا، خود انگریز بن گئے، داڑھی اڑا دی، داڑھی۔ شرم بھی نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری، وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، ایک ہی کام تھا، انگریزوں کو نکالو، انگریزی تہذیب کو نکالو، اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ۔ یہ خود انگریز بن کے بیٹھے، شرٹ پینٹ ٹی شرٹ جینس، داڑھی نہیں، ہاں ہماری پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے، اور بال، بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں، کیا ہینڈسم بال۔ یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے، یہ ایریا بھیک مانگتا ہے، یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے، اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے، اوپر اتنے بال لگے، کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکائے جا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں، ابھی یوں کرے گا نکل گئے، کیا ہوا بھائی؟ جوئے پڑ گئی؟ ابھی یوں کر کے دیکھے گا، کوئی دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہوگی، وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کمانے دھمانے کا نہیں، انہیں ہوشیاری ماننے کا، 1 روپیہ کمانے کا نہیں، اتنے بڑے بڑے موبائل لے کے جاتے ہیں، جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو، کیا وہ چلا گیا۔ اسلام کا قانون تھا کوئی ملے السلام علیکم، یہاں ہلو ہائی گڈ مارننگ۔ کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا۔ شرم کرنا چاہیے میرے دوستو۔ ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے نا، ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی، مصطفیٰ کا طریقہ آتا، یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے، سب انگریز بن کے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا، ایسا لگتا انگریز میں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستو؟ بلکہ میں معاف کرنا، انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا۔ ہاں گڈ مارننگ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، آف کورس وائی ناٹ، انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا۔ وہ کمبخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے، عربی زبان آسمان کی زبان ہے۔ سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے، تو سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں، اپنی بیوی، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور تم تو واپس وہی بن گئے۔ اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی، مصطفیٰ کا دامن۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے، بولے نا مصطفیٰ کا دامن۔ بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستو، آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں، یہ دنیا چاروں طرف، ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا
آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ۔ بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی زمین۔ تکبیر، بولو بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا، مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے، کا جسد اطہر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اطہر ہے، جسم اطہر ہے، علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر، اتنا جلدی احمد آباد میں کھا کو کودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں۔ یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ بھائی توجہ دینا، مورارجی چوک کی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے
ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے، اللہ اکبر اللہ وہ اکبر ہندوستان کی اللہ زمین ہے۔ اکبر. آپ کہتے ہو کہ قاری صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے۔ آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو، میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے، بولو ہاں، بے شک ارے بولو نا پورا مجمع بولو نا، حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں. ارے جنت میں تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم جنت میں تھے۔ اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے ہیں، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں، ارے اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے اللہ ہیں۔ اکبر بولو بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر. حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان. اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے۔ اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے، آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا۔ حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے۔ کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے۔ یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو۔ میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے۔ اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے، اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک، ایسے ایسے عود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم عود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں۔ آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری عود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا عود ہے۔ اللہ اکبر. لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے، مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا، لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا۔ آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جلتا ہے، جہاں بھی خوشبو آتی ہے، پوچھو مکہ والوں سے، پوچھو مدینہ والوں سے، پوچھو عرب والوں سے، پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے، جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے۔ میرے دوستو حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر۔ اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں آگے بتاؤں؟ ایک بات سن لو، مولانا حبیب صاحب تھوڑے ناراض ہو رہے، ایک بات اور سن لو میرے دوستو، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، یعنی بیٹے یا پوتے، ان کا نام ہے حضرت شیش۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیش، یو پی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیش کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ تو حضرت شیش بھی آئے ہیں، تو بولو کون سی زمین پر؟ ہندوستان. اور ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا،
बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो ना, कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठी और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली 7 दिन और 7 रात तक चली, एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना, हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी। और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तो हजरत नूह के कदम आए हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, हजरत शीश आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है, बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है, और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों, हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा, उनका मुराकबा जबरदस्त था। वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है। मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ, वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं, वो कश्ती वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीश के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा, किनका मजार मुबारक है, मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम, आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं, और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजारे अंबिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।